نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ آج ہم لسان کے بارے میں پڑھیں گے۔ تجوید کا لیسن ہے ہمارا۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ زبان ہوتی کیا ہے۔ The tongue, the main organ for pronunciation and an effective tool for bringing out the majority of the letters. So much so that pronunciation is attributed to it in a lot of cases. مین آرگن ہے ہمارا۔ زبان سے زیادہ حروف کی ادائیگی جو ہوتی ہے وہ زبان سے ہوتی ہے، یا کسی نہ کسی طریقے سے زبان اس میں انوالو ہوتی ہے۔ The word al-lisan is used when referring to speech and language. It is this meaning that is used when Allah subhanahu wa ta'ala says, وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 4 ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں we never sent a messenger except speaking in the language of his people to state clearly for them. کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا جو کہ اپنے لوگوں کی زبان جانتا ہو، یعنی کہ ایسا کوئی پیغمبر نہیں آیا جو کہ ان کی قوم تو کوئی اور زبان بولتی اور وہ پیغمبر کوئی اور زبان بولتے۔ ہر پیغمبر کو ان کی قوم کی زبان سکھا کر بھیجا تاکہ وہ ان سے بات کر سکے، ان کو اللہ کا پیغام پہنچا سکے۔ تو یہ وہ زبان ہے جس سے 10 مخارج نکلتے ہیں، 10 مخارج ہیں جس کے، اور 18 لیٹرز اس میں سے نکلتے ہیں۔ The tongue has 10 مخارج and 18 letters exit from it. یعنی کہ زبان کی 10 جگہیں ایسی ہیں جہاں سے 18 حروف نکلتے ہیں۔ Other organs are also involved such as the upper palate, the upper incisors, the molars and the gums. زبان اکیلی نہیں کام کرتی ہے، ٹھیک ہے، زبان کے ساتھ اور دوسرے جو منہ کے آرگنز ہوتے ہیں نا وہ بھی زبان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، جو کہ صحیح ادائیگی میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ ہم آگے جا کے دیکھیں گے، آہستہ آہستہ ہم دیکھتے ہیں۔ ابھی تو سب سے پہلے ہم وہ دیکھتے ہیں جو کہ جس میں صرف زبان کا استعمال ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ دیکھ لیں گے زبان، آپ کو سامنے ایک نقشہ بنا نظر آ رہا ہے جس میں سے سب سے پہلے ہے زبان کی جڑ، اس کو اقصی لسان کہتے ہیں، ڈیپسٹ پارٹ آف ٹنگ، اور پھر ہے زبان کا درمیان، وسط اللسان، مڈل پارٹ آف ٹنگ، اینڈ زبان کی کروٹ، ہاف اللسان، ایج آف ٹنگ، رائٹ اور لیفٹ، زبان کی نوک، طرف اللسان، ٹپ آف ٹنگ، اینڈ زبان کا کنارہ، اس میں آ جاتا ہے راس اللسان۔ ٹھیک ہے، یہ سائڈز آف ٹنگ جو ہوتی ہیں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو یہ آپ نے یاد کر لینا ہے۔ سب سے پہلے ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں، ہم آہستہ آہستہ اس کو کر کے یاد کرتے جائیں گے، بھی پینک نہیں کرنا کہ ہم نے سارا یہ جو ٹیبل بنا ہوئے سارا ہم نے ایک ہی دفعہ میں یاد کر لینا ہے، نہیں، ہم نے ایک دفعہ میں یاد نہیں کرنا۔ ہم نے آج جو ہے وہ زبان کی جڑ جو ہوتی ہے، جو زبان کا ڈیپسٹ پارٹ ہوتا ہے، جڑ اس سے بھی خیر نیچے ہوتی ہے، یہ زبان کا بالکل نیچے والا حصہ ہوتا ہے، اقصی لسان اس کو کہتے ہیں، ڈیپسٹ پارٹ آف ٹنگ۔ ٹھیک ہے، اس میں جہاں آپ میرا کرسر دیکھ رہے ہوں گے، اس میں اس حصے کی بات کر رہی ہوں، یہ والا جو ہے زبان کی جڑ، اقصی لسان، اس کو ڈیپسٹ پارٹ آف دا ٹنگ کہتی ہیں۔ اس میں سے 2 مخارج ہیں، یعنی کہ یہاں سے بھی 2 جگہیں ہیں جہاں سے ہمارے پاس 2 حروف نکل کے سامنے آتے ہیں، اور آج ہم صرف اسی کا مطالعہ کریں گے۔ 2 جگہیں ہیں اقصی لسان کی، ڈیپسٹ پارٹ آف ٹنگ کی، 2 جگہیں ہیں جہاں سے 2 حروف نکل کے سامنے آتے ہیں، اور وہ ہیں قاف اور کاف۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں تھوڑی سی دیکھنے کے لیے، یہ ہمارے پاس اگر زبان بنی ہوئی ہے تو یہ والا جو حصہ ہے یہ اس کی جڑ ہے،
जो मैंने अभी बताया था, जड़ बिल्कुल डीप डाउन अंदर के पास जड़ होती है। इसके थोड़ा सा ये आगे वाला हिस्सा देखें, ये अक्सा लिसान है, जुबान का दूर का हिस्सा, यानी कि वो हिस्सा जो लिप से दूर हो। फिर ये आप देख सकती हैं जुबान का जो है ये दरमियानी हिस्सा है, वस्ता लिसान। ठीक है, वसतुल लिसान इसको कहते हैं, मिडल पार्ट ऑफ द टंग, ये वाला हिस्सा जो आपको नजर आ रहा है। फिर ये जगह आप देख सकते हैं जुबान की नोक है, तरफुल लिसान है। ठीक है, जुबान की नोक कह लें, ये इसको जुबान के अतराफ कह लें, ये वो जगह आ जाती है। सबसे पहले हमने क्योंकि अक्सा लिसान की बात करनी है, तो अक्सा लिसान में देख लेते हैं, एक और चीज आपको मिलेगी, ये वाली चीज जो होती है बिल्कुल नीचे, इसको कहती हैं यूवुला। ठीक है, यूवुला कहते हैं, और अरबी में इसको कहते हैं लहा, और उर्दू में इसको हम अक्सर सुना होगा आपने, कौवा कहते हैं। ठीक है, अक्सर आपने अपनी ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के मुंह से ये लफ्ज अक्सर सुना होगा, कौवा इसको कहा जाता है। अरबी में इसको कहते हैं लहा, और इंग्लिश में इसको कहते हैं यूवुला। Actually, the soft flag of tissues that hangs down at the back of the mouth at the edge of the soft palate. इसको ये दिस इज द यूवुला, कौवा जिसको कहते हैं। ये आप डायग्राम बनी देख रही हैं, ये आपको टीथ नजर आ रही है, सॉफ्ट पैलेट है, ये जो है ये यूवुला है, और ये टंग है, और ये लिप्स है। अब इसमें आप इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, एक सॉफ्ट पैलेट होता है जो बिल्कुल यूवुला के साथ होता है, जो बिल्कुल कौवा, कौवा जिसको कहते हैं ना, उसके बिल्कुल साथ जो होता है सॉफ्ट पैलेट होता है, उसके थोड़ा सा ऊपर की तरफ जो आती है जो हार्ड पैलेट होता है, इसको उर्दू में तालू कहा जाता है। तालू का लफ्ज भी आपने अपने ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से सुना ही होगा अक्सर, तालू का लफ्ज जो आता है। तो ये सॉफ्ट पैलेट होता है, हार्ड पैलेट भी होता है। ठीक है, तालू का नरम हिस्सा भी होता है, और तालू का सख्त हिस्सा भी होता है। ये बिल्कुल यूविला के ऊपर होता है, अंदर की तरफ जाके। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि मखारिज हैं कौन से, ये जो इतनी नीचे से जाके निकल कर आते हैं। अक्सा लिसान के मखारिज नंबर एक जो है, मखरिज नंबर एक जो है, वो है कॉफ। अक्सा लिसान यानी जुबान की जड़ और बिल मुकाबिल ऊपर का तालु, जुबान की जड़ होती है और उसके जो ऊपर का तालु होता है, इससे कॉफ निकलता है। ये आप देख सकते हैं, ये आपको नजर आ रहा है यूला, कौवा जिसको कहते हैं, ये जुबान की जड़ और ऊपर का तालु। जुबान की जड़ जब कौवे के करीब से नरम तालु को लगे, कौवे के करीब से नरम तालु को जब लगती है, तो इससे कॉफ अदा होता है। हमने पीछे पढ़ा था ना, एक सॉफ्ट पैलेट होता है, एक हार्ड पैलेट होता है, एक तालु का नरम हिस्सा होता है और एक तालु का सख्त हिस्सा होता है। जब जुबान की जड़ कौवे के करीब से नरम तालु को लगे, इनके डीप डाउन अंदर की तरफ लगे, तो कॉफ की अदायगी होती है। ठीक है, मखरज नंबर वन, कॉफ, डीपेस्ट पार्ट ऑफ द टंग, that is the furthest point from the lips, lips के बहुत दूर का हिस्सा जो होता है। deepest part of the tongue, that is the furthest point from the lips and nearest to the throat, with what is opposite to it from the soft palate, and is the exit point for the letter cough। ये लेटर कॉफ अंदर से निकालते हैं। ये डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा, ये वाली जो जगह है, ये कॉफ यहाँ से होता है, ये आपकी जुबान है, यहाँ पे आपका यूविला है, और ये सॉफ्ट पैलेट है। यहाँ पे जब आके आपकी जुबान लगती है, तो इसको यह कॉफ की अदायगी होती है, अंदर से जाके कॉफ। ठीक हो गया। अब अक्सा लिसान का जो मखरज नंबर 2 है, वो है हमारे पास काफ। अक्सा लिसान, कॉफ। कॉफ का मखरज आपको समझ आ गया ना, उस कॉफ के मखरज से जरा मुंह की तरफ हटकर, जरा मुंह की तरफ आ जाना है, थ्रोट की तरफ नहीं जाना, मुंह की तरफ आकर, मुंह की तरफ हटकर जुबान और ऊपर का ताल,
یعنی جب منہ کی طرف آئیں گے تو زبان کے جو اوپر کا تالو ہوگا وہ نرم، اور جو نرم اور سخت تالو کے درمیان کا حصہ ہوگا، بالکل سخت تالو سے بھی نہیں لگانا، بالکل بھی کاف ہو ہی نہیں سکتا، نرم تالو سے تھوڑا سا آگے کی طرف آ جانا ہے، منہ کی طرف آ جانا ہے، وہاں سے نکلتا ہے کاف، ٹھیک ہو گیا؟ This is the deepest part of the tongue. A little after the makhraj of the cough, i.e. point nearer to the front of the tongue, with what is opposite to it from the soft and hard palate, is the exit point for the letter kaf. ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ آپ ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں، یہ کاف آپ نے دیکھا ہوگا، یہ والا، یہ ہم نے جو کاف پڑھا تھا وہ یہ والا حصہ تھا، ٹھیک ہے؟ یہ جو یوولا کے ساتھ سافٹ پیلٹ ہے، جو قوا کے ساتھ تالو کا نرم حصہ ہے، وہاں سے جب زبان ٹچ ہوتی تھی تو ہمارے پاس قاف نکلتا تھا۔ اب یہ تھوڑا سا منہ کی طرف آ جانا ہے، جو زبان کا نرم اور سخت تالو کے درمیان کا حصہ ہوتا ہے، تھوڑے سے منہ کی طرف آئیں گے تو جب زبان اس تالو کے اس حصے کو جب ٹچ کرتی ہے، ٹکراتی ہے، تو نکلتا ہے کاف، ٹھیک ہے؟ اب چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو جو قوا ہے، جو اردو میں اس کو قوا کہتے ہیں، اور انگلش میں اس کو یوولا کہتے ہیں، اور عربی میں اس کو لہا کہتے ہیں، میں نے بتایا تھا نا، لہا عربی میں اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو دونوں حروف ہیں، قاف اور کاف، ان کو مخرج کے اعتبار سے حروف لہاتیہ کہتے ہیں۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یاد کرنا ہے کہ یہ مخرج کے اعتبار سے حروف لہاتیہ ہیں، ٹھیک ہے؟ قاف اور کاف۔ آج ہم نے اقصی لسان پڑھا، اقصی لسان کے ہم نے دو مخارج پڑھے، قاف اور کاف کی ادائیگی کی۔ قاف جو ہے وہ زبان کی جڑ جب قوے کے قریب سے نرم تالو کو لگے تو اس سے قاف کی ادائیگی ہوتی ہے، اور جو کاف ہے اقصی لسان کا دوسرا مخرج ہے، جو اقصی لسان قاف کے مخرج سے ذرا منہ کی طرف ہٹ کر زبان اور تالو کا حصہ، یعنی نرم اور سخت تالو کے درمیان کا حصہ جو ہوتا ہے، جب یہاں سے زبان لگے تو اس سے کاف نکلتا ہے۔ یہ دو مخارج آپ نے پڑھے، پریکٹس کیجئے، اور انشاءاللہ تعالی جب آپ پریکٹس کر لیں گے تو آپ کو ان حروف کی فرق بھی پتہ چلے گا، اور جب آپ اس کو قرآن اس طریقے سے پڑھیں گے تو آپ کو ڈفرینس ڈیفینیٹلی اندازہ ہو جائے گا کہ قلب اور قلب میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے؟ چلے، فی امان اللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔